وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعاتاً بڑا ہی اہم ہے، اور عام طور پہ ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ بغیر کسی سبب کے کوئی گالی دے دیتا ہے، تو کیا گالی کا جواب گالی میں دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ اللہ رب العالمین بری بات کو بلند کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص سے جو مظلوم ہے، اور اللہ رب العالمین بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ اگر اتنا ہی بدلہ لیتا ہے جتنا اس پر ظالم نے ظلم کیا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ علامہ عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں یخبر تعالی انہ لا يحب الجہر بالسوء من القول۔ اللہ رب العالمین واضح کر رہا ہے کہ بری بات کو بلند کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ ناپسند کرتا ہے۔ یبغض ذلک ویمقتہ، اور ناپسند کرتا ہے وہ، یعاقب علیہ، اور اس پر اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے۔ ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك۔ اور بری بات میں برے اقوال بھی شامل ہیں جو غم کا سبب، برائی کا سبب، جیسے گالی گلوچ، بہتان بازی اور برے القاب سے نوازنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ الْمَنْهِ عَنْهُ الَّذِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ وَيَدُلُّ مَفْهُومُهَا أَنَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنَ مِنَ الْقَوْلِ۔ مفہوم مخالف اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اچھی بات کو پسند کرتا ہے، جیسے ذکر کو، اور وَالْكَلَامُ الطَّيِّبُ اللَّيِّنُ، نرم اور خوش کلامی کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے الا من ظلم، اے فإنه يجوز له ان يدعو على من ظلمه، مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم پر بد دعا کرے، ويشتكي منه، اور اس کی شکایت کرے، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، اور جو اس پر بلند آواز میں برے الفاظ کہے ہیں اس کا جواب دے، من غیر ان یکذب علیہ، ایک بات کا خیال رکھے کہ اس پر جھوٹا الزام نہ لگائے، ولا یزید علی مظلمتہ، اور جتنا ظلم کیا ہے اس سے زیادہ اپنے دفاع میں نہ کرے، ولا یتعدی بشتمہ غیر ظالمہ، اور جس نے ظلم کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھے۔ مثال کے طور پر کوئی گالی دے دیا تو اس کی ماں بہن سب کو گالی دینا یہ درست نہیں ہے۔ ومع ذلک فعفوہ وعدم مقابلتہ اولا، لیکن معاف کر دینا یا برائی کا جواب برائی سے نہ دینا یہی افضل ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور اصلاح کر لیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین پر واقع ہو گیا، یعنی اس کو اجر ملے گا۔ اسی طرح سے یہ تیسیر الرحمن، تیسیر الکریم الرحمن، صفحہ نمبر 212 پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جس نے ظلم کے بعد بدلہ لیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، بلکہ مواخذہ تو ان لوگوں کا ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق روئے زمین پر فساد کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم،
ایسی ہی ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان ما قالا، دو گالی گلوچ کرنے والے نے جو کچھ کہا ہے فعل البادی، تو ابتدا کرنے والے کے اوپر ہے، جس نے گالی گلوچ اور برائی کا آغاز کیا ہے اس کے اوپر لوم ہے، ما لم یعتد المظلوم، جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ صحیح مسلم 2587۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ یا عقبۃ بن عامر صل من قطعک، جس نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے اس سے صلہ رحمی کرو، وآت من حرمک، جس نے نہیں دیا ہے اس کو بھی تم دو، واعف عن من ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا اس کو معاف کر دو۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158۔ شیخ الالبانی نے السلسلہ صحیحہ میں 891 پر صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان بھی موجود ہے کہ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اس حد تک بدلہ لے سکتا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، سورۃ الشورى آیت نمبر 40۔ معلوم یہ ہوا کہ بہرحال معاف کر دینا، صلح صفائی کر لینا، یہ گالی کا جواب گالی سے دینے سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ زبان کی وجہ سے جہنم کا ایندھن نہ بنے۔